بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے ہم فیض صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ بہت سے زاویوں سے فیض صاحب پر بات ہوئی، ان کے تراجم تراجم کے ذریعے ہم نے فیض صاحب کی ان شعری لطافتوں کو سمجھا، کیپچر کیا یا نہیں کیا، اس پر بہت گفتگو بھی ہوئی۔ سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تراجم کا کام کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ دو زبانوں کا پورا مزاج اتنا مختلف ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی دشوار کام ہے۔ لیکن اس وقت ہم اس دھارے میں جو کہ ادب کا ایک مرکزی دھارا ہے اور جس کا تعلق پوری دنیا کے ادب سے ہے، اس سے ریلیٹ کر کے اگر دیکھنا چاہیں تو دو اہم کتابوں کا آج یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، اردو کی دو اہم تصانیف۔ ایک کتاب جس کی یہاں گفتگو ہوگی وہ ہے جناب جان ایلیا کے مضامین کا مجموعہ فرنود، جسے مرتب کیا گیا ہے، اور دوسری کتاب ہے جدید فارسی شاعری کے تراجم جو جناب نون میم راشد نے کیے ہیں۔ اور یہاں پر دو بہت ہی منتخب و صاحب رائے شخصیات موجود ہیں جن کو ہم نے ان دونوں کتابوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے یہاں مدعو کیا ہے۔ میری مراد ہے جناب افتخار عارف سے اور جناب شکیل عادل زادہ سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر، اور پھر ہم اپنی دونوں کتابوں پر گفتگو کا آغاز کریں۔ جناب افتخار عارف، جناب شکیل عادل زادہ۔ گفتگو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہاں ہوگی صنف غزل کے نمائندہ شاعر جناب جان ایلیا کے نثری مضامین پر، نثری مضامین جو فرنود کے نام سے شائع ہوئے ہیں اور جو یہ ان کے انشائیے اور مضامین پر مشتمل ہیں، جو 1958 سے 2002 تک کی یہ تحریریں ہیں جو مرتب کی گئی ہیں، اور جسے خالد احمد انصاری صاحب نے بڑے کٹن مراحل سے گزر کر اس سے ترتیب دیا۔ آپ کو معلوم ہے جان ایلیا کتنے بکھرے ہوئے انسان تھے، ان کی تحریروں کو سمیٹنا کچھ آسان کام نہیں تھا۔ خالد احمد انصاری نے جو بھی اپنی ابتدائی تحریر اس کتاب میں شامل کی ہے، اس میں ان کٹھنائیوں کا ذکر کیا، ان مشکل مراحل کا جس سے وہ گزرے ہیں، لیکن انہوں نے کمال کا کام کیا ہے۔ اور اس میں جو ایک بہت ہی وقی تحریر ہے وہ جناب شکیل عادل زادہ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں خود صاحب اسلوب ادیب ہیں، اور جس انداز سے انہوں نے جان ایلیا کی زندگی اور ان کی ظاہری شخصیت اور ان کی باطنی شخصیت کے درمیان پائی جانے والی جو ایک ہنگامہ آرائی تھی، اس کو جس طرح انہوں نے اپنے مضمون میں سمیٹا ہے، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کاش یہ مضمون میں بہت پہلے پڑھتی تو میں جان ایلیا کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتی، لیکن میں ان کی شاعری کی بہت مداح ہوں۔ اندازہ ہوگا کہ جب میں پھر جناب افتخار عارف صاحب کی طرف آؤں گی تو جو دوسری کتاب ہے جو کہ ظاہر ہے کہ نون میم راشد کی جدید فارسی شاعری کے جو تراجم ہیں ان کے وہ تراجم میں اس میں بھی ایک مقالہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو جدید فارسی شاعری کی کیا اہمیت محسوس کی نون میم راشد نے، اس کو کیسے ریلیٹ کیا اردو شاعری کے ساتھ، اور اس پر ان کا ایک بہت ہی وقی مقالہ موجود ہے جس میں فارسی لفظیات، اس کی معنویت، اس کے اسلوب کو اردو شعر و ادب کے اسلوب کے ساتھ ایک موازنے کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے، اور ایک تجزیہ بھی اس کا باقاعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ میں پھر دعوت دوں گی جناب افتخار عارف کو کہ وہ گفتگو فرمائیں گے۔ خواتین حضرات، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جان ایلیا کی بات کروں یا ان کے شعر یاد نہ کروں؟ پچھلی محفل میں فیض صاحب کے بہت سے شعر سنائے گئے لیکن انگریزی ترجمے کے ساتھ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انگریزی ترجمہ وہ لطف نہیں دیتا جو شاعر کی اپنی زبان میں شعر سننے کا لطف ہے۔ چند شعر پہلے میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ آپ تو ان کو اسی حوالے سے جانتے، میں بھی ان کو زیادہ تر اسی حوالے سے جانتی ہوں۔ خوش گزران شہر غم، خوش گزراں گزر گئے، خوش گزران شہر غم خوش گزراں گزر گئے،
زمزمہ خاں گزر گئے رقص کناں گزر گئے. خوش گزران شہر غم خوش گزراں گزر گئے، زمزمہ خاں گزر گئے رقص کناں گزر گئے. اور وادی غم کے خوش خرام خوش نفسان تلخ جام، وادی غم کے خوش خرام خوش نفسان تلخ جام، نغمہ زنا نوا زنا نعرہ زنا گزر گئے. اور رات تھی میرے سامنے فرد حساب ماہ و سال، رات تھی میرے سامنے فرد حساب ماہ و سال. دن میری سرخوشی کے دن جانے کہاں گزر گئے، دن میری سرخوشی کے دن جانے کہاں گزر گئے. اور کیا وہ بساط الٹ گئی، ہاں وہ بساط الٹ گئی. کیا وہ بساط الٹ گئی، ہاں وہ بساط الٹ گئی. کیا وہ جواں گزر گئے، ہاں وہ جواں گزر گئے. اور ہے بکھرنے کو ہر محفل رنگ و بو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. ہے بکھرنے کو یہ محفل رنگ و بو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. ہر طرف ہو رہی ہے یہی گفتگو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. ہر متاع نفس نظر آہنگ کی، ہم کو یاراں ہوس تھی بہت رنگ کی. ہر متاع نفس نظر آہنگ کی، ہم کو یاراں ہوس تھی بہت رنگ کی. گل زمیں سے ابلنے کو ہے اب لہو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. اور ایک جنوں تھا کہ آباد ہو شہر جاں، اور آباد جب شہر جاں ہو گیا. ایک جنوں تھا کہ آباد ہو شہر جاں، اور آباد جب شہر جاں ہو گیا. ہیں یہ سرگوشیاں در بدر کو بکو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. اور ہمیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو. ہمیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو. میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں. خواتین و حضرات، ہمیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو. میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. خواتین و حضرات، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں ان کے اشعار آپ کو سناتی چلی جاؤں. شکیل بھائی کی فرمائش ہے کہ کیونکہ مجھے جو یاد آ رہا تھا ان کے اشعار میں، کیونکہ ان کا ایک بہت گہرا طنز شاعری کے اندر موجود ہے. کیونکہ ایک افسردگی اضمحلال ان کی پوری زندگی پہ طاری تھا. وہ ایک بہت ہی مشکل آدمی تھے، اور ان کا اپنے اندرون سے ہر وقت ایک جنگ کے عالم میں رہتے تھے. تو اب دیکھیں طنز کا یہ لہجہ کیونکہ اپنے اطراف جو ان کو ایک بدحید زندگی نظر آتی تھی، اور جو دہشت، منافقت، ریاکاری، اس کا ایک رد عمل ان اشعار میں آپ کو نظر آئے گا کہ برہنہ ہے سرے بازار تو کیا، بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کریں ہم. برہنہ ہے سرے بازار تو کیا، بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کریں ہم. ہیں باشندے اسی بستی کے ہم بھی، سو خود پر بھی بھروسہ کیوں کریں ہم. سو خود پر بھی بھروسہ کیوں کریں ہم. اور یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم. یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم. اچھا، جون کا لہجہ اس قدر سچا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہے ہوں. ایک حسن بے مثال کی تمثیل کے لیے، ایک حسن بے مثال کی تمثیل کے لیے پرچھائیوں پہ رنگ گراتا رہا ہوں میں. ایک حسن بے مثال کی تمثیل کے لیے پرچھائیوں پہ رنگ گراتا رہا ہوں میں. اور کل دوپہر عجیب سی ایک بے کلی رہی، کل دوپہر عجیب سی ایک بے کلی رہی، بس تیلیاں جلا کے بجھاتا رہا ہوں میں. اور بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے.
صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے، اور کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ پھر دیکھیے جبر حیات کا ایک تصور جو ہم سب اس سے گزرتے رہتے ہیں، اور جو قضاء و قدر کے معاملات ہیں ان کو کون سمجھ سکتا ہے، لیکن جان نے کہا کہ ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں۔ ابھی میں ایک کیسٹ دیکھ رہی تھی، مجھے کچھ ایسا لگا کہ جیسے بہت زیادہ جان بھائی اس میں ایک بہت اداسی تھی۔ میں خیال ہے جشن پیر زادہ قاسم کا کوئی کیسٹ تھا، اس میں وہ اپنا کلام سنا رہے تھے، اور بار بار دبئی میں، اور بار بار ان پر ایک رقت طاری ہو رہی تھی، اور جب مکالمہ کرتے تھے لوگوں سے تو رونے لگتے تھے، اور ایک نظم ان کی رمز کے نام سے انہوں نے سنائی، تو چند لائنیں، بلکہ وہ چھوٹی سی ایک نظم میں سنا دیتی ہوں، اس کے بعد کیونکہ آج ہم ان کی نثر پہ بات کریں، اب نثر کی جو رخ ہے وہ ان کا ایک بالکل ہی ایک الگ رخ ہے۔ نظم یوں تھی کہ تم جب آؤ، دیکھیے اتنی نازک چیزیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے، اور یہ بہت ہی ڈسٹربنس تھوڑی ہو رہی ہے، تو آج ایک نظم بہت مختصر سی ہے، میں سناتی ہوں، رمز اس کا نام ہے۔ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، مژدۂ عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا، تو وہ آرام انہوں نے کبھی نہیں پایا۔ اور جب ان کا پہلا شعری مجموعہ شائع ہوا شاید کے نام سے، جس کسی نے بھی ان کی وہ تحریر پڑھی ہے جو ان کا پیش لفظ کے طور پر انہوں نے اس میں لکھی ہے، تو کون ایسا ہے، میں سمجھتی ہوں بڑے بڑے نثر نگار جو ہیں وہ ششدر اور رہ گئے ہوں گے حیران کہ کتنی حسین و خوبصورت نثر اس میں منطق بھی، اس میں فلسفہ بھی، اس میں سب کچھ، کیونکہ وہ ایک طرف رومان و جمالیات کے شاعر تھے، اور پھر یہ کہ وہ بڑے عاشق مزاج بھی تھے، اور ایک بہت انتہا درجے کا اضطراب ان کی شخصیت میں تھا، اور خاص طور پہ یہ کہ وہ بنے بنائے رستوں پر بالکل چلنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان رستوں کو اور اس کی جتنی بھی ان کی پابندیاں ہیں، جو بھی معاملات حیات ہیں، اس کو خود اس پر غور و خوض کریں، اس میں سے اپنے نتائج خود اخذ کریں، تو یہ سمجھیں یہی شاید وجہ تھی کہ انہوں نے ساری زندگی دانش و حکمت کے سرچشموں تک پہنچنے کی کوشش کی۔ تو اب یہ جو ان کے مضامین ہیں، یہ ان کا ایک بالکل ڈیفرنٹ رخ پیش کر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں بھی بہت سے تنوع کے ساتھ انہوں نے ان موضوعات پر لکھا ہے۔ میں اس لیے کہ اس کتاب پر جو حق ادا کیا ہے لکھنے کا، وہ جناب شکیل عادل زادہ نے بہت ہی حسین لکھا ہے۔ میں چاہوں گی کہ اب یہ اس کتاب کے حوالے سے اور جان ایلیا کی نثری تحریروں کے حوالے سے جناب شکیل عادل زادہ گفتگو فرمائیں۔ جناب شکیل بھائی۔ ہاں بہت اچھی۔
یہ کتاب، اس کتاب کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ تو اس کے پیش لفظ میں لکھی جا چکی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ جان ایلیا کے بے شمار عاشقوں میں ایک عاشق تھے، ہیں بلکہ، خالد انصاری۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کتاب شاید نہیں آتی، یا بہت عرصے کے بعد آتی۔ خالد نے ان کے 3 مجموعے چھاپے، 2 مجموعے تو ہم لوگوں نے چھاپے تھے، ایک جان صاحب نے خود چھاپا تھا، دوسرا مرتب کیا تھا۔ یہ ٹیلی فون بند کر دوں۔ ہاں خالد نہیں، خالد کو یہاں ہونا تھا لیکن وہ لاہور ہے، تو وہ یہ خالد ہی کی بات تھی کہ جو اس نے یہ تمام تحریریں جو بکھری ہوئی تھیں، غالباً جون صاحب نے سب سے پہلے نثر لکھنا شروع کی اپنے پرچے انشا میں، جو ایک علمی و ادبی پرچہ تھا اور فروری سن 58 میں جاری ہوا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اداریے لکھنا شروع کیے، اور یہ سلسلہ جاری رہا ان کا جب تک عالمی ڈائجسٹ ہوا وہ، اور اس کے بعد پھر معراج رسول ایک صاحب جو ڈائجسٹ نکالتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جون صاحب آپ ہمارے ہاں ایک اداریہ لکھا کریں۔ تو ایک ایسا ڈائجسٹ جس کا نام ہی سسپینس ہے، تو اس میں جون صاحب کی تحریر کوئی مطابقت نہیں رکھتی تھی، مگر یہ کہ وہ دوستی کا ایک معاملہ تھا، تو جون صاحب نے وہاں اداریے لکھنے شروع کیے جو سسپنس کی تحریروں سے بالکل مختلف تھے، یعنی وہ ایک علیحدہ سے چیز تھی، اور اسے وہ معراج رسول بڑے اہتمام سے شائع کرتے تھے، یہ خیال کر کے کہ یہ ایک نثر پارہ ہے، اور چلیے یہ سسپینس کی جو جرائم اور جاسوسی کہانیاں ہوتی ہیں اسے کسی طرح سے ایک توازن رکھتا ہے۔ تو وہ اداریے مختلف پرچوں میں بکھرے ہوئے تھے، کچھ تحریریں تھیں ان کی، کچھ انہوں نے اداریوں کے سوا بھی مضامین لکھے تھے، تو وہ سب اکٹھے کرنے کا کام بہت مشکل تھا جو خالد انصاری نے انجام دیا، اور یہ کام انہوں نے مسلسل کرتے رہے کوئی 2 سال 3 سال تک، اور پھر وہ میرے پاس آئے کہ تجھے لکھنا ہے اس پر۔ جون صاحب پر لکھنا بہت مسئلہ تھا۔ جون صاحب میرے لیے میرے بڑے بھائی بھی تھے، بزرگ بھی تھے، استاد تو تھے ہی وہ، یعنی ہم نے ان سے جتنا سیکھا ہے، جو میں یہاں بات کر رہا ہوں وہ انہی کی سیکھی ہوئی باتیں ہیں، ان سے جو زبان سیکھی اور ان سے سب کچھ سیکھا، تو وہ تمام تربیت ان کی، رئیس صاحب کی، تقی صاحب کی، سب یہ تینوں بھائی جو تھے وہ ایک یادگار زمانہ لوگ۔ تو ان صحبتوں سے کچھ جو بھی کچھ ہے وہ، اور جو بھی نہیں کچھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحبتیں ختم ہو گئیں۔ بہرحال تو جون صاحب کو مجھے یاد ہے کہ پہلا اداریہ جب وہ لکھ رہے تھے تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کہاں جائے گا، انشا چلے گا بھی نہیں چلے گا، بہت عجیب عالم تھا۔ تو انہوں نے بہرحال بڑی حجت کی لکھنے میں، چونکہ نثر وہ لکھتے تھے صرف محبت ناموں میں، جس کے وہ بڑے عادی تھے۔ تو یوں یعنی میں اس میں لکھا بھی ہے کہ جون صاحب نے پہلا اپنی کوئی نثری چیز لکھی ہوگی تو ان کے محبت نامے ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ بہت مشکل سے وہ پہلا اداریہ لکھا اور سب کو دکھایا کہ بھائی ٹھیک ہے، تو سب نے اس کی پذیرائی کی، حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اصل میں ان کا مزاج جیسے شاعری میں مختلف ہے، جیسے ان کا عام گفتگو میں مختلف تھا، تو وہ ان کی اس نثر میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ عربی اور فارسی آمیز نثر لکھنے میں انہیں دلچسپی تھی، اور وہ اسی طرح کی شاعری بھی کرتے تھے۔ اصل میں ان کی یہ غزل کی شاعری تو یوں کہنا چاہیے کہ یہ مشاعروں کی شاعری ہے۔ جو ان کی نظمیں ہیں وہ بے مثال نظمیں ہیں،
اور وہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظمی کے شاعر تھے. وہ ان کی جو وہ ہے نئی آگ کا عہد نامہ، وہ کمال کی ایک نظم ہے جو وہ لکھتے رہے اور یہ کہ درمیان میں چھوڑ دیا، پھر غزلوں پر آ گئے. اور بہت سی نظمیں ان کی جو اب چھپ چکی ہیں مختلف، اور کلیات جب شائع ہوگی تو اس میں علیحدہ ہو جائیں گی. نئی آگ کا عہد نامہ نہیں چھپی ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے ایک ایسی نثر لکھنی شروع کی جو ہمیں ابوالکلام آزاد کی یاد دلاتی ہے. اور ہمارے بڑے جو مولوی مولوی عنایت اللہ اور حبیب اشر دہلوی، نیاز فتح پوری، یہ جو بڑے لوگ تھے، یہ ان کی ایک علیحدہ نثر تھی جو اب اس زمانے میں نہیں نظر آتی. یوں نظر نہیں آتی کہ نثر ہمارے ہاں تیزی سے اپنا زاویہ بدل رہی ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ روز بروز آگے بڑھتا جا رہا ہے یا بدلتا جا رہا ہے، یہ زیادہ صحیح ہوگا. تو وہ نثر جو ہے وہ جون صاحب کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئے زمانے کی نثر نہیں ہے، یہ ایک کلاسیکل انداز کی نثر ہے، اور اسے پڑھنا بہت ضروری ہے چونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی ایک سنگ میل نثر کی حیثیت رکھتی ہے. تو اب اس میں جو لفظیات ہیں، اس میں جو عربیوں کے لفظ، جون صاحب کو شوق تھا کہ ذرا ٹیڑھے بکڑے نہ اصطلاحیں لائیں اور نام رکھیں. مثلا انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا فینانا، اور یہ کہ وہ بیٹھے ہیں حمورابی. تو اس قسم کے جو نام ہیں وہ یعنی مشکل پسندی ایک تھی ان میں. تو وہ ان کی نثر میں بھی آپ کو ڈکشنری کی ضرورت پڑے گی، عام اردو کہ وہ کہاں سے لفظ انہوں نے لکھتے تھے. وہ ذہینہ سائیکی، اب یہ ان کا تھا. افروز آفشید، یہ نام تھے ان کے. ذہینہ ان کی حمورابی کی والدہ، ان کا نام بھی ذہینہ تھا، ذہینہ سائیکی. تو اور میرا ایک قلمی نام رکھا تھا انہوں نے، مینو یاسمن قبا. قبا، ہاں، نکھت یاسمن قبا، بھول نہ جائیے ہمیں. تو وہ اچھا، میرے نام کا یہ جو ہے تو یہ بھی انہوں نے رکھا تھا، شکیل عادل دادا. یہ عادل ابا کا چونکہ نام تھا تو انہوں نے شکیل عادل دادا، ورنہ میرا نام تھا محمد شکیل سیدھا سادہ سا. تو وہ یہ یعنی یہ جو ہم نے سن 60 میں یا 59 میں جو پہلی تحریریں چھپی ہیں تو اس میں شکیل عادل دادا جون صاحب نے یہ نام کہ یہ برا لگ رہا مجھے یہ بدل. تو یہی کرتے تھے، بہت سے نام رکھے. ذوالفقار آذین ایک آرٹسٹ کا نام، شاہد رسام، یہ بھی یعنی. تو وہ عجیب و غریب نام رکھنے میں ماہر تھے. تو وہ ان کی نثر میں بھی نظر آتا اور ان کی شاعری میں بھی کہ سنو فردوسی یہ زمانہ پرکھ چکا ظرف غزنوی کو، یعنی ایسے آہنگ. تو اس میں جو لپک دھمک دبدبا روب جو اس نثر میں نظر آتا ہے وہ اب نہیں ملتا. اچھا، اب اس میں ہاں وہ نہیں ملتا. اصل میں اس میں کچھ افسوس کی بات بھی نہیں ہے چونکہ ہر عہد کی نثر بدلتی رہی ہے. تو غالب کی نثر کچھ اور تھی خطوط کو چھوڑ کے، اور باقی اس زمانے کی نثر پھر درمیان کی آتی ہے، یہ نیاز فتح پوری صاحب کی نثر. اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ نثر جو ہے وہ بالکل اس کا رخ بدلا ہوا. یہ کہنا بیکار بات ہے غالباً کہ یہ نثر بری ہے. اصل میں یہی نثر جو ہے میں سمجھتا ہوں نئے عہد کی نثر ہے. اور اس میں جو اردو میں ایک فضولیات میں سمجھتا ہوں فضولیات وہ ہیں کہ بھئی یہ واقعہ رونما ہوا تو یہ ختم ہو جائے گا. یہ رونما، یہ واقعہ ہوا، یہ اس قسم کی نثر آئے گی جو بڑی فیکچول ہوگی، حقیقت پسندی پر ہوگی. جس کی مثال ہے منٹو، ان کے افسانے جو ہیں وہ ایک حقیقت پسندانہ نثر کے افسانے ہیں. لیکن ایک مرصع مسجع مقفع جو نثر ہے جو جون صاحب نے لکھی ہے
اور جو میرا خیال ہے کہ اس عہد میں ان کے سوا آپ کوئی نہیں لکھے گا، مجھے نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں وہ بہت پسند تھی. تو چونکہ مجھے عربی اور فارسی آمیز اس سے نثر ویسے بھی پسند ہے، یہ میری ذاتی بات ہے، اور لوگوں کی پسند ہے. تو صاحب یہ کتاب ایک میں سمجھتا ہوں یہ یادگار کتاب ہے، اردو کی نثر کی کتاب ہے. ہاں تنوع بہت زیادہ ہے، مختلف دائروں سے اچھا ہوا یہ موضوعات کا تنوع کیوں ہے؟ موضوعات کا تنوع یوں ہے کہ یہ سن 58 سے اور ان کے انتقال کے وقت تک کی موضوعاتی تحریریں ہیں. یعنی جیسے جیسے واقعات پیش آتے رہے تو وہ اسے موضوع بناتے رہے. اچھا وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، وہ بار بار دیکھتے تھے، اسے بدلتے رہتے تھے اور سناتے تھے پھر کہ بھائی دیکھو یہ کیسا ہوا. تو اس میں شامل بہت رہتے تھے وہ، شعر سے زیادہ. تو وہ انہوں نے پھر آخر میں کچھ جدید عہد کی نثر میں بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں. تو وہ یعنی ایک تجربہ تو ان کے ہاں ہوتا رہتا تھا. اگر خالد یہ کام نہیں کرتے تو اسے دیر بہت لگ جاتی، ہو تو جاتا ہے کوئی اور آتا. تو کیا کہوں، بہت باتیں ہیں. ہاں اصل میں چونکہ وقت اتنا مختصر ہے، ہمیں دوسری کتاب کی طرف بھی بڑھنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہرحال ان کی شخصیت کی جو وسعتیں ہیں، اور جان بھائی کو سمجھنے کے لیے اور ان کی تحریروں کی پورے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ان مضامین، نثری مضامین کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ اسے ضرور پڑھیے. اور میں خالد احمد انصاری صاحب کو بھی مطلب ان کے لیے بہت ممنونیت کا اظہار کروں گی کہ انہوں نے ہم ادب والوں کو ایک ایسی چیز فراہم کر دی ہے کہ جو یقیناً بہت وقی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ وقت کی گرد میں یہ تحریریں گم ہو جاتی، جو بہت امکانات اس کے تھے. لیکن انہوں نے واقعی بہت دشوار مراحل سے گزر کے اور اس کتاب کو یہاں پیش کیا ہے. آپ لوگ ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا. اور میں بہت ممنون ہوں جناب شکیل عادل زادہ کی کہ انہوں نے گفتگو فرمائی. ویسے وہ مضمون جو ان کا ہے اس میں سے اگر موقع ہوتا تو آپ اقتباس سنتے تو آپ کو بہت ہی اس نشست کا لطف آتا. لیکن بہرحال چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، دوسری کتاب یہ ہے جدید فارسی شاعری، اور اس کا جو تعارف و ترجمہ نون میم راشد کا لکھا ہے. نون میم راشد کو کون نہیں جانتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہماری جدید اردو شاعری کا ایک بہت ہی اہم نام ہے. اور انہوں نے فری ورڈز کو اور آزاد نظم کا جو بانیوں میں سے ہیں، ان کی اپنی شاعری جو ہے ابتدا میں تو ظاہر ہے کہ وہ مغربی شاعری کے اثرات میں رہی، لیکن بعد میں ان کی نظموں میں پوری ان کے اپنا ایک شعری اسلوب ابھر کر سامنے آیا، اور جو کہ ہمیشہ کے لیے جس نے اپنا بھرم قائم کیا ہے. آپ نے وہ مشہور نظم سنی ہے، نظم زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں. اچھا یہ اس کتاب میں یہ جو جدید فارسی شاعری کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی اہم مقالہ اس میں موجود ہے. اور یہ مقالہ سب سے پہلے جو ہے 1969 میں مختصراً شائع ہوا تھا نیا دور میں، اور اس میں صرف 7 شعراء تھے فارسی کے جن کا جدید شعراء کا جن کا تذکرہ کیا گیا تھا. لیکن بعد میں یہ مکمل مقالہ جو فیض صاحب کی بھی جس میں کوششیں شامل تھیں کہ یہ چھپ جائے، اپنے مطلب پورا مقالہ شائع ہو، اور قاسمی صاحب کا بھی اس میں ہاتھ تھا، تو ان لوگوں کے کہنے پر یہ دوبارہ چھپا اور یہ مجلس ترقی ادب لاہور نے اسے شائع کیا. اور ہمیں بہت ممنونیت کا اظہار کرنا چاہیے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے، جس کی اس تازہ اشاعت میں ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں یہاں پر، اور ہماری جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں ادبی مشاورت کی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں بڑے ہم خوش قسمت ہیں کہ محترمہ ڈاکٹر فائزہ مرزا بھی موجود ہیں، کہ جو شعبہ فارسی جامعہ کراچی کی ایک ممتاز استاد ہیں، اور بہت ان کا عمدہ کام ہے فارسی ادب کے حوالے سے. ان سب کے خصوصی تعاون سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے. اس مقالے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں نون میم راشد نے اردو اور فارسی زبانوں کی جو جدید لہجے کے شعراء تھے ان کے شعری حیت کو اور ان کی زبان کو، ان کے تصورات اور نئے تجربات اور ان سب کے رمز و کنایا اور سب
چیزوں کا اس بھرپور انداز میں تجزیہ پیش کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں زبانوں نے، اردو زبان اور فارسی دونوں زبانوں نے اپنی نئی دنیایں دریافت کی ہیں اور انہوں نے نئے مفاہیم دیے ہیں اور زندگی کے نئے معاملات کو ایک نئے لب و لہجے میں انہوں نے لکھا ہے. اور اس کا ایک بہت یہ خوبصورت مضمون ہے، مگر اس پر بات کرنے کا حق میرا ہے ہی نہیں. میں گزارش کروں گی جناب افتخار عارف سے کہ آپ اس سلسلے میں بات کو آگے بڑھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون میم راشد اور جان ایلیا کی کتابوں کا تذکرہ ہو تو بسم اللہ کہہ لینے سے بہت سے شر رفع ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ دونوں بزرگ جو ہیں ان کی شخصیتیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ زیر بحث رہتی ہیں اور اس سے نئی طرح کی باتیں نکلتی ہیں. دوست عزیز شکیل عادل زادہ کا حق تھا کہ وہ جان پہ گفتگو کرتے اور جان کی تحریر پہ گفتگو کرتے. انہوں نے ان کو دوستوں کے نام رکھنے کا بہت لبکہ تھا. میرا انہوں نے آخری ایک خط میں مجھے انہوں نے میرے نام کی مناسبت سے، اب یہ اپنے خلاف ہے بات مگر کہنی چاہیے، انہوں نے میرے اپنی محبت کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لکھا افتخار ناہنجار. آپ نے دیکھا ہوگا وہ، اور اس میں بہت سی باتیں ایسی لکھی جس سے فساد کے پھیلنے کا امکان ہے، ورنہ میں وہ خط پڑھ سکتا تھا. اس میں شیعہ سنی جھگڑے بھی ہو سکتے تھے اور اس میں جو معاصرین ہیں ان سے چشمکوں کی صورتیں بھی نکل سکتی تھیں. جان بہت زبردست آدمی تھے اور وہ اپنی طرح کے اکیلے آدمی تھے. اس طرح کا پھر کوئی دوسرا آدمی ہوا نہیں. وہ بھی لڑکے بعد میں دوستوں میں احباب میں جو ان کے ساتھ ان کی گویا نقل میں بار بار بڑھا لیتے تھے اور ان کی لغت سے بعض لفظ مستعار لے کے گفتگو بھی کرتے تھے، چلتے بھی اسی طرح سے تھے، پڑھتے بھی اسی طرح سے تھے. بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گوبر، آپ بالکل کچرا جیسے شاعر ہوتے ہیں. کوئی کدھر جان، کدھر اس کا لہجہ، کدھر اس کی شائستگی، کہاں اس کی دانش و کہاں. یہ جو سب سے آسان کام ہوتا ہے خراب آدمی کی نقل کرنا ہے، اس کی آپ آسانی سے نقل کر سکتے ہیں، مگر مشکل آدمی بظاہر. اب یہ جو ہماری 40 برس کی دوستی ہے، مومن کا جب انتقال ہوا تو غالب سے کسی نے پوچھا کہ آج آپ کی کیسی طبیعت. ان کا بڑا آزردگی ہے. لوگ تو 40 برس کے دشمن کو بھی یاد رکھتے ہیں، وہ تو میرا دوست تھا. تو ان کے تو وہ بالکل، ہم جب پاکستان آئے تھے تب 1965 میں تو جو پہلے 2-4 آدمی ملے ان میں سے ایک جان تھے اور جان سے زیادہ تقی بھائی تھے. اور کیونکہ وہ میرے ڈسپلن کے آدمی تھے. اب میرا تو کوئی ڈسپلن نہیں تھا، نہ زندگی کا نہ پڑھنے لکھنے کا. لیکن وہ جو گھر تھا وہ ایک چھوٹا سا یونان معلوم ہوتا تھا ہر وقت. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ فلسفیوں کے نام، یعنی کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو آدمی بیٹھا ہے یہ حمورابی ہے، یہ جو بچہ آیا ہے یہ حمورابی ہے، یہ پلیٹو کون ہے. یہ اس طرح کے نام لیے جاتے تھے. بتائیے آپ اس سے اندازہ کریں. اچھا، اور عجیب طرح کے لوگ وہاں آتے تھے. میں نے دیکھا کہ میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں، میں نے بند دیر ہو جائے. اور یعنی وہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گجراتی اس علاقے میں بہت رہتے تھے. تو رئیس بھائی نے ایک چکر چلا ہوا تھا وظائف کا، اور وہ تعویذ وغیرہ تعلیم کرتے تھے، وظیفے تعلیم کرتے تھے. اور کچھ جنات ان کے قبضے میں تھے، کچھ پریزادوں کے قبضے میں وہ خود تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. ہم لوگ ذرا بدتمیز ان معنی میں تھے کہ تھوڑی آزادی لے لیتے تھے، اور کچھ کھسکے ہوئے تھے، اٹھے ہوئے تھے ذرا. اور یعنی ہمارے دوستوں میں جو لوگ ان سے بدتمیزی تو نہیں کوئی کر سکتا تھا، ادب آداب سے گفتگو کرے. مر رئیس بھائی اور تقی سے، اب اگر فرض کیجئے کہ
شکیل علی زادہ آج ایسے متین بنے بیٹھے ہیں کہ ایسے ہیں تھوڑی ہیں بھائی، ہیں تھوڑی ہے. اب وہ جیسے جمال چلا گیا، جمال ثانی، اب وہ مطلب یہ کہ ہم سب جو ہیں یہ جو بہت شائستہ اور مدبر بنے بیٹھے، وہ بیت اللہ علیم ایک سے ایک نکلا ہوا اور اپنی جگہ سے ہٹا ہوا. جان بہت اچھی نثر لکھتے تھے، جان نے بہت اچھی شاعری کی. شکیل بھائی سے ذرا سا اختلاف نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے بہت اچھی نظم لکھی، مگر ان کی غزل بھی بہت پکی ہے، بہت تگڑی غزل ہے. اور میں ان لوگوں میں ہوں جس سے وہ خوش ہو کے بہت ہوتے تھے. اس کا ایک سبب یہ تھا کہ میں بعض لوگوں کی دشمنی میں بھی اور بعض اپنی بدماشی میں بھی یہ مسلسل کہتا رہتا تھا، اور یہ میرا عقیدہ تھا اس وقت بھی جب ابھی جان کی کوئی کتاب چھپی تھی. اور میں مسلسل یہ کہتا تھا کہ غزل میں سب سے اچھا شاعر جو ہے ہمارے زمانے کا وہ جان ہے، غزل ویسی کسی نے نہیں کہی. تو وہ یہ میرے غیب میں بھی کہتے تھے کہ دیکھو افتخار نے فلاں انٹرویو میں بھی یہ کہا ہے کہ میں اس دہت کا سب سے اچھا شاعر. اچھا جب باہر جاتے تھے تو انہوں نے اور منیر نیازی نے میری جان عذاب، یہ بیٹھی ہوئی شاہدہ یہ بتایا کہ جان عذاب کر رکھی تھی کسی بھی جگہ جانے کے لیے. جیسے آپ فرض کیجیے ہم ناروے گئے ہوئے ہیں، اب ہمیں گھومنے جانا ہے، اب سب جا رہے ہیں، فرض کیجیے علی صاحب اور سردار جعفری اور محمد علی صدیقی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں جاؤ گے. تو ہم کہ بھائی ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ کہنے لگے ہماری کون نگرانی کرے گا اور اتنے اونچے پہ کیسے چڑھیں گے اور کیسے جائیں گے اور کیا کریں گے. اچھا ادھر سے نکلو اور ادھر منیر نیازی تھا ایک دوسرا بھائی، وہ بالکل اسی طرح کا تھا، وہ بھی اسی طرح کا کھسکا ہوا آدمی ہے اور بالکل ایک اور طرح کے لوگ تھے. اب مثلا یہ جو آپ نے ابھی غزل سنی، ہم لوگ اس زمانے میں روتے بہت تھے، نہیں معلوم کیا بات تھی. ہماری زندگی میں بعض خواتین ایسی تھیں جن کی وجہ سے ہم روتے زیادہ تھے انہوں نے ہمیں بہت رلایا. اچھا اب وہ کیا ہے کہ وہ جو جب یہ امیر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تو اب وہ لکھنؤ کا کوئی ذکر ہو تو مجھ سے شفقت فرماتے تھے، سناتے ہونا تھے. نثر بہت اچھی لکھی. یہ راشد کا تذکرہ کریں تھی، اس پہ شکیل بھائی آپ کچھ کیجئے تو ہم لوگ آئیں گے پھر اس پہ باتیں کریں گے. اس پہ تو آج اس کی رونمائی ہو گئی اور تقریب تعارف ہو گئی. اور ایک رویہ ہے ہمارا جو بہت نامناسب ہے. جان کی شاید کے بعد لیکن نوریانی اور وغیرہ وغیرہ کتابیں آئیں تو لوگوں نے کہا کہ اس میں یہ رہ گیا، اس میں وہ رہ گیا، وہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، اور وہ کیوں شائع ہو گیا. میری گزارش یہ ہے کہ خود کام نہیں کرتے، کسی کو کرنے نہیں دیتے. یعنی اس میں ایک تو یہ ہے کہ خود کہ بھائی آپ نے ایک آدمی ہے جو جان کا بیٹا نہیں ہے، ایک آدمی ہے جس کو اس کی وراثت نہیں ملی ہے اور وغیرہ وغیرہ، مگر اس نے کام کیا ہے، محنت کی ہے. تو اور آپ اللہ کا شکر کریں کہ وہ کلام اس نے جان کے نام سے چھاپ دیا، اگر وہ اپنے نام سے چھاپ دیتا تو آپ کیا کر لیتے. یہ جو فرمود ہے یہ کوئی صاحب کوئی 1,00,000 2 لاکھ روپے دے کر اپنے نام سے چھپا سکتے. آخر آج کل شعراء جو ہیں اپنا اتنا کلام بیچ رہے ہیں تو اتنی اچھی نثر کیوں نہ بکتی. مگر اگر کسی نے محنت کی ہے، جستجو کی ہے، ریاضت کی ہے اور یہ جمع کیا ہے تو اس کا احسان ماننا چاہیے. انہوں نے شاعری بھی شائع کی اور اس کے بعد یہ بھی جمع کیے، اس کو ڈال دینی چاہیے. برادر عزیز و مکرم محمد رضا کاظمی جو ہیں یہ لگے رہتے ہیں اور ان لوگوں میں ہیں کہ جو ستائش کی تمنا کیے بغیر ایسے لوگوں کو پیش کرتے رہتے ہیں جن کو زمانے نے طے کر رکھا ہے کہ ان کو آگے نہیں آنے دینا. چنانچہ مرثیے پر ان کا کام ہے اور ایسے لوگوں پر کام ہے کہ جو بالکل نظر انداز کیے گئے. اب یہ جو کتاب ہے سب کو، ساری اردو دنیا کو معلوم ہے کہ قاسمی صاحب اور راشد صاحب اور فیض صاحب ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے باوجود آپس میں کو بہت اچھے دوست نہیں تھے اور سب جانتے ہیں. ان کے خطوط ان بتائیں گے آپ کو، ان کی کتابیں بتائیں گی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ فقرے بازی کی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے. اب یہ جو جیسے ابھی شاہدہ نے بہت اچھی بات
تعارف کے طور پر بتائی کہ میں نے پاکستان میں تو غزل پڑھتا ہوا آیا تھا لکھنؤ سے اور مرثیت سنتا ہوا آیا تھا، تو بالکل میرا جو مزاج تھا شعر کی تفہیم کا، وہ یا تو وہ رومانوی مزاج تھا جو مجاز کی شاعری سے بن سکتا تھا، یا وہ تھا جو یگانہ اور آرزو صاحب وغیرہ والی شاعری تھی۔ یہ جو جدید شاعری ہے یہ ہماری طرف اس کا چلن نہیں تھا، اور وہ صاحب جنہوں نے سب سے پہلے راشد پہ پتھر پھینکا تھا، حیات اللہ انصاری، وہ ہمارے شہر میں رہتے تھے، اور ایک ہمارے یہاں سے اخبار نکلتا تھا قومی آواز، اس کے وہ مدیر تھے، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے تو رضا صاحب نے یہ کیا کہ مجلس ترقی ادب ایک ادارہ ہمارا ہے جس میں کتابیں چھپتی ہیں اور رکھی جاتی ہیں۔ ہمارے یہ جو علمی ادارے ہیں، انجمن ترقی اردو، مجلس ترقی اردو، انہوں نے کتابیں بہت چھاپی ہیں، مگر یہ ان کی سرکولیشن اور ڈسٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کا زیادہ کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ادارے کے کاغذی اثاثوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں اور وہاں ذخیرہ کر دیتے ہیں، اس کو تقسیم نہیں کرتے۔ چنانچہ جب یہ کتاب چھپی تھی، جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلے 7 شاعر تھے اور ایک مقدمہ تھا، بعد میں وہ کتابی شکل میں فیض صاحب نے وہ مسودہ، رضا بھائی نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے اور وہ دیا ان کو قاسمی صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اصل متن چاہیے۔ اب اتنی دیر میں بہت سارے شعراء جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے بہت سے ایسے فارسی شعراء جو اس میں شامل ہیں جو گویا رخصت ہو گئے، لیکن ڈاکٹر فائزہ یہاں تشریف فرما، میں ان کو کبھی کبھی تنگ کرتا رہتا ہوں کیونکہ مجھ کو فارسی بالکل نہیں آتی، اور فارسی بس میں اتنی سمجھ سکتا ہوں جتنا خاص طرح کے مقاصد میں استعمال ہو سکتی ہو، اس سے زیادہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ بس میں اپنا کام چلا لیتا ہوں تفہیم کی حد تک، اور بیان کی حد تک فارسی شاعری میں اتنا کچھ ہے کہ آپ 2 شعر پڑھ کر وہ تمام مطالب حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے جان کو خط لکھنے پڑتے تھے، اور وہ تو یہ کام اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ میں نے جب شاعری شروع کی تو مجھ کو ایک خط یہ تھا کہ اگر ہم نے شاعری شروع کی ہے تو کم از کم دنیا میں جو شعر لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ تو ہو کہ کیا لکھا جا رہا ہے اور کیسے لکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اپنی دنیا کے بارے میں تھوڑا بہت زوم تھا کہ ہم اس کو جانتے، اور زبانیں ہم زیادہ جانتے نہیں تھے۔ اچھا، ترجموں میں شاعری پڑھنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، اور بڑا نثر کے ترجمے تو پھر بھی چل جاتے ہیں، ناولوں کے، کہانیوں کے اور ڈراموں کے، مگر جو شاعری کا کام ہے یہ بالکل جداگانہ ہے۔ اب دیکھیے، میں آج سویرے کسی سیشن میں تھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ عالم یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمے، نہ ہاتھ بات پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ ہماری اس دنیا کی سب سے بڑی مستشرق این مری شمل نے رخش عمر کو رخش عمر پڑھا اور اس گھوڑے کو حضرت عمر سے منسوب کر دیا۔ اب اگر یہ ترجمہ ہوگا تو اس سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی تفہیم کا یہ عالم ہے کہ قرأت متن اگر ممکن نہیں ہے، یعنی قرأت متن اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک صاحب نے لکھا، بہت بڑے اس ملک کے، انگریزی کے بھی شاعر اور اردو کے بھی شاعر، ہر طرح کا غرہ ان کو تھا۔ ٹرانسلیشنز آف اقبال میں فرمانے لگے خضر راہ کا مطلب ہے وے آف خضر۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ کا کیا ترجمہ کیا ہوگا۔ اگر خضر راہ کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے تو پھر یہ کہ سلسلہ روز و شب، سیرفیہ کائنات، یہ تو بہت اچھا، جو جتنا کم زبانوں کو جانتا ہے وہ اتنی تیزی سے لپکتا ہے ترجمہ کرنے کی طرف۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، فیض صاحب یہ بات کہتے، ایلیوسیو ڈان کے عنوان سے فیض صاحب کا ترجمہ ڈاکٹر محبوب الحق نے کیا۔ میں لندن میں رہتا تھا، وہ ترجمہ آیا تو فیض صاحب لیے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئے اور
تو الطاف گوہر صاحب نے فرمایا لنچ پر کہ فیض صاحب میں آپ کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت شائستگی سے کہا کہ ترجمہ کرنے کے لیے 2 زبانوں میں سے کم از کم ایک زبان کا اچھا ہے نہیں. عالم یہ ہے کہ یہاں دونوں زبانیں نہیں جان رہے اور ترجمہ کر رہے ہیں. اچھا اب بالکل آپ دیکھیے ترجمے ایسے ہو رہے ہیں کہ گڑھ لیے گئے ہیں بہت سی چیزیں قرآن حکیم کے ترجمے, مگر دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ترجمے کو بہت دخل ہے. اور اچھا اور اب یہ بھی ہے کہ اردو جو ہے بولی سے جب زبان کی شکل اس نے اختیار کی تو اس میں ترجمے کو بہت دخل ہے. بالکل. اور ابھی عنایت اللہ صاحب کا نام انہوں نے لیا. پہلے ہمارے اکابرین جو تھے وہ ترجمے کرتے تھے, ہر آدمی. جی ہاں کیسے کیسے لوگ ترجمے کرتے تھے آپ دیکھیے. لیکن افتخار پر یہ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمارے صرف وہی ادیب و شعراء جو ہیں وہ ان کو دوسری زبانوں میں پڑھا گیا اور سمجھا گیا جن کے تراجم موجود تھے یا جن کے تراجم پہنچائے گئے, ورنہ اگر تراجم کا سلسلہ اس طرح سے نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں بہت ضروری. اب دیکھیے اس بہت سے ترجمے کے بڑے مسائل ہیں. لفظ کا لفظ سے ترجمہ کیا جانا چاہیے, لفظ کا مفہوم بیان کر دیا جانا چاہیے, کہ ترجمانی کر دینی چاہیے. یا اب یہ کلچرل جو اختلاف ہوتا ہے. اور سلمان پیزا صاحب آپ ایک جگہ نچلے بیٹھ جائیے یہ جگہ خالی ہے تشریح. تو یہ بھی ضرور. اب یہ ترجمے کے مسائل ہیں, اس میں لمبا نہیں کرنا چاہتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض تہذیبوں کے ترجمے آسان ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ساری حمد ہے اللہ کے لیے. اب آپ نے حمد بھی لکھ دیا, رب العالمین کے لیے لکھ دیا آپ نے. اچھا تو الف لام کا کیا ترجمہ ہوا؟ اور حمد لکھ دیا, اور حمد کے معنی ہے تعریف شکر کے ساتھ. حمد کے معنی ہے تعریف شکر کے ساتھ, مگر آپ نے یہ واضح نہیں کیا. انگریزی کے قرآن حکیم کے بہت سے ترجمے ہیں. ماجد دریا بادی کا ترجمہ ہے, آبری کا ترجمہ ہے, پروفیسر احمد علی کا ترجمہ ہے, پکتھال کا ترجمہ ہے, عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ ہے, کمال فاروق, بے حد قرآن کے ترجمے موجود ہیں. اب اگر آپ دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو ترجمے ہیں وہی سب مختلف ہیں, میگنیفیسنٹ, بینیولنٹ, کائن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ترجمہ جو ہے وہ نسبتاً, اب وہ کہتے ہیں کہ ریکریشن ہے. اب ریکریشن میں ابھی ایک میں نام, میرے دوست ہیں وہ ابھی یہاں, انہوں نے فیض کا ترجمہ کیا ہے. جوانی میں انہوں نے میرا ترجمہ کیا, پینگوئن میں انہوں نے ترجمہ کیا. میں نے لکھا نیل کے وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے. انہوں نے فرات کا ترجمہ نائل کیا. تو میں نے کہا کہ دریائے نیل میں تو فرعون وغیرہ کو آپ نے غرق کرایا ہوتا, یہ فرات تو کسی اور واقعے سے منسلک ہے. اور اس کو تو گزارش یہ ہے کہ تہذیب جانی چاہیے. بالکل زبانوں کی تہذیب ہوتی ہے. ہماری خاتون اگر ملیں گی تو ہم ان سے کہیں گے کہ ابھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ تشریف لے آئیں. وہ کہتا ہے تھنک آف دا ڈیول, ڈیول از دیئر. ہم کہتے ہیں کہ یہ دھوپ, اطہر نفیس کہتے ہیں کہ یہ دھوپ تو ہر رخ سے پریشان کرے گی, کیوں مانگ رہے ہو کسی دیوار کا سایہ. وہ کہتے ہیں یو آر مائی سن شائن. جی تو یہ تہذیبوں کے فرق ہیں اور اس کا بھی. مگر ایک بات دیکھنے میں آتی ہے, پھر ایک جو سب سے شاید میرے لیے یہ میں بات کرتا ہوں, اصوات کو بہت دخل ہے. کانوں میں جو صوت ہم سنتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے مفہوم سے واقف ہوں. اگر ان نگار ستم گرم بے نہت قدم پے کشتنم لقد استقمت بسیفہ ولقد رضیت بمرضا. ہم کچھ بھی نہ سمجھیں, لیکن یہ جو میم ہے بار بار اس کا آنا, درن بہار دل نشن کے گشت خاک امبرن زمن ربودا عقل و دین نگار از نگارہا. کچھ اصوات ہیں جو نرم ہیں ہمارے ہاں, لام میم نون سین. یہ اچھا یہ کیسے ترجمے میں منتقل ہوں گی؟ نہیں ہو سکتا. اچھا ایک بات. دوسری بات, راشد کے اس ترجمے کا حسن یہ ہے کہ فرانسیسی, یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ایران میں فرانسیسی جو لوگ تھے وہ بہت پڑھتے تھے
اور دوسری زبان کی طرح جیسے ہمارے ہاں انگریزی پڑھائی جاتی ہے وہاں فرانسیسی کا چلن تھا، تو انہیں وہ بہت قریب نظر آتا تھا۔ ایک اور بات جو شاید کہنے کی ہے، میں نے فائزہ سے بھی پوچھا تھا، اور کیونکہ میں ایک ایسے اپنے لیے محمد حقوقی کی کتاب ہے نیما تا امروز، ایک شاعر تھا نیما یوشن۔ اب دیکھیے ہمارے جو بڑے شعراء ہیں جو یہ کہیں اس کو مان نہیں لینا چاہیے۔ مثلا اب انہوں نے یہ کہا، ان کے انٹرویوز چھپے وہاں، ایک پرچہ تھا فردوسی اور ایک پرچہ تھا سفید و سیاہ، تو راشد کے 3 انٹرویو وہاں چھپے، منوچہر آتشی نے 2 انٹرویو کیے اور ایک بی بی تھی، ایک صاحب تھے اور انہوں نے ایک اور انٹرویو کیا۔ وہاں انہوں نے کہا کہ مجھ کو پاکستانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا نیما یوشج ہوں۔ میں نے تمام لوگوں سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ کس نے کہا، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں۔ خود ہی سے کہہ دیا کہ فادر آف ماڈرنزم ان پاکستانی پوئٹری، انٹرویوز میں بھی کہا۔ لیکن آپ یقین کیجئے گا، میں نے 2-4 اور بھی ترجمے دیکھے، مگر اب تک کوئی آدمی، اگر میں کہوں کہ جدید شاعری پر اس سے اچھا انتخاب ممکن نہیں تھا۔ اب جن شعراء کو انہوں نے لیا ہے اس میں سے مثلا ایک تو ان کے استاد بھی ہیں جدید جو بھی زندہ ہیں، اب نہیں معلوم جاتے جاتے وہ رخصت ہو گئے ہو، نہیں معلوم، شفیق قدکنی اور محمد حقوقی وغیرہ، یہ تو یہ نثر میں کیے گئے نا ترجمے سارے، نثر جو جو بلینک ورس ادھر ہے جی وہ اس کا، لیکن آپ اتنا قریب المتن، اتنا لٹرل ٹرانسلیشن، اتنی وفاداری ہے ترجمے کے ساتھ راشد کے ہاں۔ میں نے دیکھے ہیں بہت سے ترجمے، ایک دن فیض صاحب تشریف لائے، انہوں نے ترجمہ کیا ہوا تھا بسط سامان رسوائی سر بازار می رخصم، سب نے آپ نے سنا ہوگا، بیا جانا تماشا کن کے درم بو ہے جا بازاں، بسط سامان رسوائی سر بازار می رخصم۔ انہوں نے پورا ترجمہ بسط سامان رسوائی سر بازار رقصاں ہیں، تو سب نے تعریف کی، تو مجھ سے بھی فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو میں نے کہا کہ می رقصم میں کیفیت رقص بندھی ہوئی ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا بے آجانا تماشا کن کے درم بو ہے جا بازاں، بسط سامان رسوائی سر بازار می رقصم، اگرچہ قطرہ شبنم نپویت برسر خارے، منامان قطرہ شبنم بنو کے خار می رقصم۔ تو جب می رقصم لکھتے ہیں تو وہ کیفیت رقص اس میں باندھ دیتے ہیں جو ان کے کیا نہیں، مگر پھر کیا کیا جائے، پھر نہ پڑھا جائے دنیا میں۔ دیکھیے لیکن بڑے شاعر ہیں جنہوں نے، پاسٹرک جو ہیں آپ سب جانتے ہیں، ڈاکٹر جواگو آلے، انہوں نے شیکسپیئر کا ترجمہ کیا، بودلیر نے ایڈگر ایلن پو کا ترجمہ کیا، پوپ نے ہومر کا ترجمہ کیا، بڑے شعراء نے، بڑے شعراء کے، بس جن کو زبان پہ کمانڈ اور پوری دسترس زبان بھی چاہیے۔ ایک ترجمے کی، ایک زبان کی 2 سطح ہوتی ہیں، ایک سطح ہوتی ہے عام گفتگو کی، اور ایک تخلیقی، ایک شاعری کی سطح ہوتی ہے۔ اگر آپ اس شعر کو نہیں سمجھ رہے تو آپ نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ تو راشد ان لوگوں میں تھے۔ ماڈرنسٹ، ہمارے ہاں ماڈرنسٹ کو کنفیوز کیا جاتا ہے کانٹمپریری سے۔ ہر آدمی جو ہے وہ ماڈرنسٹ نہیں ہے، جو ہمارے زمانے میں زندہ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ماڈرنسٹ ہو۔ راشد نے، انہوں نے مجھے لا کے شہریار دیا، اب وہ شہریار اس میں نہیں ہے، عشقی ازلی نہیں ہے۔ یا راشد اپنی جوانی میں پروین اعتصامی کو پسند کرتے تھے، مگر آخر میں پروین اعتصامی جو تھی وہ یعنی اخلاقیات وغیرہ کی باتیں کرتی تھی، مگر انہوں نے اس کو شامل نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے ان کا اخلاق اور طرح کا ہوتا گیا، ان شعراء کو انہوں نے نظر انداز کرنا شروع کیا۔ چنانچہ جتنے شاعر ہیں، نیما ہے، احمد شاملو ہے، منوچہر آتشی ہے، یہ نادر پور ہیں، میری اخوان ثالث ہے، اور اگر میرے زمانے میں ایک بی بی ہوتی اور پاکستان میں رہتی، اس بدھ کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا، تو میں ضرور اس سے مل کر اس کے شعر کی تعریف کرتا۔ وہ تھی فروغ فرخزاد۔ فروغ فرخزاد کے سلسلے میں انہوں نے
بڑا بڑا جیسے ایسے اس کو جسے کہتے ہیں طائرانہ سی گفتگو کر کے اس کو ڈسمس کیا ہے. فروخزاد was one of the finest poets of 20th century. اس کی جو چاروں کتابیں ہیں، اسیر، دیوار، ایما بیاور امضا، آغاز فصل سر، تولد دیگر، میں سمجھتا ہوں کہ جو فزیکیلٹی آف وومن جو ہے کوئی اور شاعرہ دنیا کی اس صدی کی، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. میں نے مارنا ستائیوا کو، اخمتووا کو سے لے کر گیبریلا مسٹرال وغیرہ کو پڑھا ہوا ہے، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ فروخ is the finest poet of her century. مگر انہوں نے برادر عزیز و مکرم نے اس کو ڈسمس کیا. احمد شاملو اور نیما یوشج کا جس تنقیدی بصیرت کا راشد نے ثبوت دیا ہے، آپ یقین کیجئے گا کہ جو ہمارے سو کالڈ سکہ بند نقاد ہیں یہ قریب بھی نہیں پھٹکتے. یعنی اردو فارسی شاعری، اردو شاعری کے جو غالب کے اور راشد کے اور میرا جی کے نقاد ہیں، ان میں سے کسی نے اصولی طور پر شعریات ادب پر ایسی گفتگو نہیں کی جیسی اس مقالے میں، اور اس جس کو انہوں نے بعد میں مقدمہ بنایا ہے اس کتاب کا شامل کیا ہے. ایسے میں تو آپ یقین کیجئے گا، یہ جب دوبارہ اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور پہلے تو میں نے صرف شاعری پڑھی تھی. وہ اس نے کہتا تھا ہمارے ایک دوست، اب میں کیا، کہ جب ہمیں غالب کو پڑھنا ہوتا ہے تو اسیر عابد کو پڑھ لیتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ اس کی پنجابی شاعری سے سمجھ لیتے ہیں. تو وہی جو ہماری سمجھ میں جب نہیں آتا ہے تو ہم، اچھا اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں فارسی شاعری کیوں سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس کے باوجود کہ ہمیں فارسی نہیں آتی اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اور لغت لے کے بیٹھتے ہیں. اچھا لغت سے اگر فارسی شاعری آ رہی ہوتی تو یہ اردو کے اساتذہ جو ہیں یہ سب سیکھ لیتے، اور یہ نہیں سیکھ پائے. اس کی دلیل یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ لغت سے اردو کی بھی نہیں سمجھی جا سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب نصابی طور پر ہمارے ایم اے کے یا بی اے کے اردو کے کورسز میں بھی رکھی جانی چاہیے. اس سے ان کو اندازہ ہوگا کہ تنقید کے وہ اصول جو ساری دنیا میں کم لوگوں نے، مثلا میں نے بہت سے ماڈرن شاعروں کے بارے میں انگریزی کی تحریریں دیکھی ہیں، مگر جس طرح کی یعنی باریک بینی کے ساتھ اور کیسی اپج ہے اس تنقیدی بصیرت کا، جس تنقیدی بصیرت کا ثبوت راشد نے دیا ہے، باہر کے نقادوں میں بھی دیکھنے میں نہیں آتی. اور رضا صاحب کو یہ چاہیے کہ کم از کم یہ جو دونوں کتابیں تھیں وہ سامنے تو رکھتے تاکہ کوئی دو کتابیں لے جانا چاہتا تو لے جاتا. یعنی یہ بھی نہیں کر رہے. یا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تبرک کے طور پر ہر شریک ہونے والے کو ایک کتاب دی جاتی، اس لیے کہ بعد میں تو کسی نے خریدنا نہیں ہے. تو کم از کم میرا خیال ہے اتنی دلچسپ اور اتنی بھرپور اور مدلل گفتگو کہ میں بالکل اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہ رہی ہوں، اور میں خود بھی ہمتن گوش تھی اور مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے سیشن سے 15 منٹ زیادہ زبردست. بہت ہی کھری، جی کھری اور بہت سچی، بہت مدلل، بہت عمدہ گفتگو جو کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے، آج ہم نے وہ سماعت فرمائی. سماعت کی جناب افتخار عارف نے بڑی صراحت کے ساتھ تمام ان پہلوؤں کا احاطہ کیا جو جون کی شاعری سے بھی سامنے آئے ہیں، ان کی ذاتی زندگی سے بھی اور اس کتاب کے حوالے سے بھی، اور جناب شکیل عادلزادہ جن کی ذاتی جو دوستی ہے، قرابتیں جون ایلیا سے. بہرحال یہ شعری مخاصمتیں اپنی جگہ، بہت سے معاملات اپنی جگہ، لیکن یہ ایسا قبیلہ ہے جو خواب دیکھنے والوں کا قبیلہ ہے. خواب جس کے بارے میں محمود درویش نے کہا تھا کہ جب زندگی اور زمین تنگ ہو جاتی ہے تو شاعری پھیل جاتی ہے. تو خوبصورت بات یہ ہے کہ ویسے جون ایلیا کا بھی شعر یاد آ گیا مجھے کہ آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، ہاں
ہم نشیں سانس پھول جاتی، آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، ہم نشیں سانس پھول جاتی کون ہے، اس گھر کی دیکھ دیکھ بھال بھال کرے کرے، روز ایک روز چیز ٹوٹ جاتی چیز ٹوٹ جاتی. خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. لمحہ